آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف جس نے اول سے لے کر ہمیشہ طوفانوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، وہ سوشلزم ہو یا اور کوئی آندھی ہو، وہ بد اعتقادی ہو یا بد عملی ہو، ہر موقع پر جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف نے اپنا کردار ادا کیا۔ نواسب، خوارج، روافظ، قادیانی، تفضیلی، کبھی کسی کی مجال نہیں تھی کوئی بد عقیدہ چونٹی بھی وہاں پھٹک سکے۔ چڑیا کا بد عقیدہ کہنا تو بڑا مشکل، اور اب افسوس کہ وہاں بد عقیدہ گدھیں چکر لگا رہی ہیں۔ ابھی جس شخص نے وہاں پر درس بخاری دیا وہ بدبخت شخص ہے کہ جو اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ امام بخاری بھی یہاں ڈنڈی مار گئے، مولا علی کی شان میں ڈنڈی مار گئے۔ وہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ ایک طرف تو اس کا علمی نسب دیوبند سے ملتا ہے، کراچی کی بنوری ٹاؤن کے ذریعے سے، اور اس کا جو پیر ہے لالا جمشید جو میلاد کے جلوسوں پر خشت بازی کروا کے جلوس رکواتا تھا، اور دوسری طرف تفضیلیت کی حدیں کراس کرتے ہوئے آگے رفض کے اندر واضح طور پر داخل ہو چکا ہے۔ اس شخص کو بلا کر جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں درس بخاری شریف کا افتتاح کیا گیا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، جو ایسے لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، آج ایسے ان کی مسند پہ آ کے بیٹھ کر بے وجہ نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ بھکی شریف سے منسلک بہت سے لوگ سمجھ چکے ہیں، لیکن آج افتتاح کے موقع پر میں پھر جو ابھی تک ناسمجھ ہیں اور عقیدے کو ذبح کر رہے ہیں، عقیدہ سائیڈ پہ کر کے عقیدت کی حفاظت کر رہے ہیں، انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں آج تک یہ شخص بھکی شریف جب داخل نہیں ہوا تھا، اب اس کی داڑھی سرخ ہو گئی ہے۔ کسی مقام پر حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہو، کل شریف ہو، ختم چہلم ہو، جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کا وہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہو، کوئی تقریب بسم اللہ ہو، کوئی تقریب ختم بخاری ہو، تو آج اس منحوس کو جب اس کی داڑھی بد عقیدگی میں سرخ ہو گئی۔ فتح مکہ سے پہلے تک جتنی جنگیں ہوئیں ان سب کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ دل کھول کر قافلہ رسول پر پتھر برسائے، تیر برسائے، تلواریں چلائیں، خون آشام تلواروں کے ساتھ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کاٹا، انہیں ذبح کیا، اور مکہ کا سارا مال رسول اللہ علیہ السلام کی تحریک کو دبانے کی خاطر خرچ کیا۔ تو شاید حریم رسالت سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ تو تیر آزما لے ہم جگر آزما لیں، تو یہ تیر آزمانے اور شمشیر آزمانے کی راہ تھی، اور ادھر ایک کیریکٹر کھل رہا تھا، وہ کیریکٹر نبوت اور رسالت کا تھا، اور ان کی رہنمائی میں ان کے ساتھیوں کا کیریکٹر اور کردار تھا۔ میں رو کے نہیں، میں مسکرا کے بیان کرنے لگا۔ گالیاں ختم نہیں ہوئی، جو فرق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ
دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو، اور سب کو ختم کیا گیا، بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا، اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں۔ تو کیوں دعوت دی گئی؟ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے مشن سے بے وفائی ہے، عداوت اور بغاوت ہے۔ اس واسطے جو فریب خوردہ جلالی ابھی تک آنکھیں نہیں کھول رہے، وہ آنکھیں کھولیں، اور اگر ان کے پاس کوئی جواز ہے تو وہ سامنے لائیں۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے جب میں یہ کہتا ہوں پھر انہیں غصہ آتا ہے کہ نہیں وارث ہم ہیں۔ میں کہتا ہوں تم مربع زمین جاگیر کے وارث تم ہو، مگر دنیا سے اگر پوچھو، بریلی شریف سے پوچھ لو، سرہند شریف سے پوچھ لو، تو حافظ الحدیث کا جھنڈا اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ میں ہے۔